अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। आप लोगों की राय भी मुझे मिलती रहती है और आप लोग प्लीज़ इसे जो भी वीडियोस आप देखते हैं इनको लाइक भी कीजिए, अपने कमेंट्स भी छोड़िए। आपकी राय का भी मुझे इंतज़ार रहता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं हद्दुल इम्कान आप लोगों को जवाब दूं, आपसे मुसलसल राब्ते में रहूं। और जिन दोस्तों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे वही दरख्वास्त करूंगी कि ये आपका अपना चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही एक हौलनाक वाक़े का तज़किरा करने वाली हूँ। और अगर कुछ ऐसे दोस्त देख रहे हों जो इस वाक़े के मुतासरीन में से हों या उनके अज़ीज़ इस वाक़े से मुतासर हुए हों तो उनसे बहुत माज़रत के साथ 10 अप्रैल 1988 की सुबह इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को भला काहे को ये इल्म होता कि आज दोनों शहरों में क़यामत सुग़रा बर्पा होने वाली है। दिन 11 बजे तक जिंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक रवां दवां थी। मैं रेडियो पाकिस्तान के 11 बजे का बुलेटिन पढ़ने के बाद रिटायरिंग रूम में बैठी थी, क्योंकि अगला बुलेटिन दिन के 1 बजे नशर होना था और जो मुझे ही पढ़ना था। अचानक धमाकों की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं, और वो भी बहुत करीब से। इस्लामाबाद के तनाजुर में ये बहुत ही एक कोई गैर मामूली सा वाक़या था और आवाज़ें थी। वाक़े का तो अभी तक इल्म ही नहीं था। मैं इमारत से बाहर निकलकर लॉन में ज़रा ऊंचाई पर ये देखने के लिए खड़ी हो गई कि ये धमाकों की आवाज़ें मुसलसल कहाँ से चली आ रही हैं। पता चला कि रावलपिंडी के इलाके फैज़ाबाद में असलहे के डिपो में मौजूद रॉकेटों के ज़ख़ीरे में आग लग गई है। ये इलाका इस्लामाबाद से बिल्कुल मुत्तसिल है और रेडियो पाकिस्तान की इमारत से चंद ही मील की दूरी पर था। गोया कि मैं मौत से बस चंद मील दूर खड़ी हुई थी। समझ में ये नहीं आ रहा था कि रॉकेट आसमान से बरस रहे हैं या ज़मीन से आग निकल रही है। मगर सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इस हौलनाक तबाही को महज एक हादसा करार दिया गया, और अगर ये कोई हादसा था भी तो ये बिल्कुल गैर मामूली नौयत का हादसा था और वाक़या था। ऐसे में अवाम के लिए कोई हिदायत नहीं थी कि वो क्या करें। लोग बदहवासी के आलम में कभी सड़कों पर, कभी घरों के अंदर, कभी अपनी छतों पर खड़े होकर ये जानने की जुस्तजू कर रहे थे कि क्या हो रहा है और वो कहाँ जाएं। रॉकेटों की इस बारिश में 113 अफराद हलाक और 1200 जख्मी हुए, जिनमें से न जाने कितने माजूर हुए होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद खाकान अब्बासी, जो हुकूमत वक्त में वज़ीर थे, मरी रोड पर एक रॉकेट लगने से जाँ बहक और उनके भाई माजूर हो गए। ये वाक़या क्यों पेश आया, इस बारे में मुतअद्दिद मफरूज़ें और अफवाहें गर्दिश में थीं, क्योंकि उस ज़माने में अफ़गान जिहाद ज़ोरों पर था। अमरीकी असलहे खुसूसन स्टिंगर्स मिज़ाइलों की धड़ाधड़ फराहमी जारी थी। उस वक्त हुकूमत के दिफा के वज़ीर मुमलकत राना नईम महमूद जान के मुताबिक जनरल ज़िया की सिर्फ 4 करीबी साथियों को वजूहात का इल्म था। इस सब के बारे में बहुत कुछ मीडिया और किताबों तक में लिखा जा चुका है, लिहाजा इसकी तफसील में जाना मेरा मकसद नहीं है। बस सिर्फ ये कहूँगी कि जदीद तरीन असलहे से भरा ये डिपो आबादी के बिल्कुल दरमियान वाक़े था। ये एक इंतहाई मुजरिमाना गफलत तो थी ही, मगर इसके जिम्मेदारों को सज़ा न मिलना इससे भी बड़ा और नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म था। उस वक्त की सिविल हुकूमत ये चाहती थी कि वाक़े की रिपोर्ट पार्लियामान में पेश की जाए, जिसमें तमाम जिम्मेदारों का तयन हो। मगर अफसोस ये है कि जिम्मेदारान को सज़ा देने की बजाय असम्बलियाँ ही तोड़ दी गईं और 29 मई यानी 10 अप्रैल को ये वाक़या पेश आया और 29 मई को वज़ीर आज़म जुनेजो की काबीना समेत उनकी बिसात ही लपेट दी गई। इससे ये लगता है कि यह हादसा नहीं बल्कि कुछ और था जिसे छुपाना मकसूद था। डिपो में कई दिन तक आग लगी रही, लेकिन जब बुझ भी गई, यानी बुझ जाने के बाद भी हमारे न्यूज़ कंट्रोलर हबीबुल्लाह फारूकी का ये कहना था कि टीवी की टीम को डिपो के अंदर जाकर फुटेज बनाने की इजाज़त नहीं दी गई।
لیکن 10 اپریل کے دن سڑکوں پر کیا قیامت گزر رہی تھی، کیا افراتفری کا عالم تھا، یہ ویڈیو ہماری ذاتی ریکارڈنگ ہے۔ اس بلیٹن میں ہمارے ساتھ میرے سینئر ساتھی اظہر لودھی ہیں، جبکہ ہمارے نیوز ڈائریکٹر اس وقت کے یعنی نیوز ڈائریکٹر مسلح الدین رپورٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے سڑکوں پر۔ افسوس یہ ہے کہ وہ آج ہم میں نہیں ہیں، اور ہاں اس فوٹیج میں آپ کو کنٹرولر رپورٹنگ شکور طاہر بھی نظر آئیں گے، جو جنرل ضیاء کے ساتھ بیرون ملک ان کے دورے پر گئے ہوئے تھے رپورٹنگ کرنے کے لیے۔ تو آئیے آپ کو ماضی کے اس جھروکے کی طرف لے چلوں۔ آج راولپنڈی میں فیض آباد کے علاقے میں گولہ بارود کے ایک ذخیرے میں آگ لگنے کے بعد شدید دھماکے ہوئے، جن سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہر لرز اٹھے۔ اس حادثے میں آخری خبریں آنے تک 70 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 850 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم نے حادثے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی یاد میں 3 دن تک قومی سطح پر سوگ منایا جائے گا اور ملکی پرچم سرنگوں رہے گا۔ صدر مملکت جو اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے بعض ملکوں کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے کویت میں تھے، اپنا دورہ مختصر کر کے وطن روانہ ہو رہے ہیں۔ جناب اختر علی جی قاضی کو صوبہ سندھ کا نیا وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا ہے۔ دھماکوں کے نتیجے میں اسلحہ کے ذخیرے سے راکٹ چاروں طرف میلوں دور تک گرے، جن میں پھٹنے اور آگ لگنے سے زیادہ تر کھلی جگہوں پر لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ان میں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے شامل ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں قومی اسمبلی کے رکن اور سابق وفاقی وزیر جناب محمد خاقان عباسی بھی شامل ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہروں میں فضا میں اڑتے ہوئے میزائلوں کی گونج اور دھماکوں سے افراتفری پھیل گئی اور لوگوں نے گھروں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ میزائل گرنے سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ آج صبح پہلا دھماکہ تقریباً 10 بجے ہوا، جس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے تک مسلسل دھماکے ہوتے رہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندوں نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں اور ہسپتالوں کا دورہ کرنے کے بعد بتایا ہے کہ اسلحہ کے ذخیرے کے چاروں طرف 10 کلومیٹر کے علاقے میں میزائلوں کے ٹکڑے گرے، جس سے گھروں، دکانوں اور دفاتر کو بھی خاصا نقصان پہنچا۔ مختلف مقامات پر لگنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے دونوں شہروں کے تمام فائر بریگیڈ اور زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینس گاڑیاں آخری خبریں ملنے تک مصروف تھیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبید الرحمان عباسی جی، میں بار بلٹن کے ساتھ میرا ایڈمنٹ ہے، اور ابھی ایک پہلا شیل پھٹا ہے، صرف ایک، اور اس کے بعد جو ہے ڈائنامائٹ اور جتنے بھی شیل ہیں، یہ میزائل، یہ زمین سے اس طرح اوپر اٹھے ہیں جس طرح کوئی واقعی کوئی میزائل شیلنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو یہ شیلنگ جو ہے اس سائڈ پہ آئی ہے ساری۔ دھماکوں کے ساتھ ہی بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ پولیس سمیت مختلف اداروں نے متاثرہ قریبی علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کوٹھیوں کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں، سب کچھ، کسی کو پیٹ کے نیچے سے اٹھایا ہے، کسی کو کہیں سے نکالا ہے، کسی کی بہت حالات خراب ہے۔ کیا ہوا؟ آرام سے کیا ہوا؟ پتہ یہ لگا کہ جی شیل پھٹے، شیل آگے گرے۔ کیا کس وقت ہوا یہ؟ آپ جی 9:10 بجے کا ٹائم تھا جب سے یہ ہو رہا ہے۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہم شہر میں رہتے ہیں، شہر سے دھماکہ سن کے ہم بھاگے ہیں۔ میں سول ڈیفینس کا آدمی، دکان بند کر کے فوراً بھاگے، ہم یہاں پہنچے ہیں، ہسپتال پہنچا رہے ہیں مریضوں کو۔
جب ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تو ایک دم سے بلاسٹ ہوا ہے بہت خوفناک قسم کا. اس کے بعد فوری طور پر یہ شل جو ہیں وہ مکانوں پر گرنا شروع ہو پڑے. پھر افراتفری مچ گئی. لوگوں کو کوئی نہیں پتا کہ کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. کسی کے جوتے ہیں, کسی کے پاؤں, اسی طرح ننگے پاؤں لوگ بھاگ رہے ہیں. وہ آگ لگ پڑی ہے, وہ آگ کیچ کر لی اس مقام سامنے. دھماکوں کی اطلاع ملتے ہی فوجی جوان موقع پر بھیج دیے گئے, جنہوں نے اسلحہ کے ذخیرے کے ارد گرد کے متاثرہ علاقوں کو گھیرے میں لے کر امدادی کام اور متاثرہ لوگوں کو نکالنے کا کام شروع کر دیا. سر یہ آج ہوا کیا ہے؟ یہ آج 1-1.5 گھنٹہ پہلے یہ آرمی کی میگزینز پھٹی ہیں, لیکن ابھی تک پتہ نہیں لگ سکا کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہے, یہ کیسے ہوا. جو آج تیسرے پہر کراچی سے اسلام آباد پہنچے, ہسپتالوں کا دورہ کیا اور حادثے میں زخمی ہونے والے متعدد افراد سے بات چیت کی. وزیر اعظم کے ہمراہ قائم مقام صدر جناب غلام اسحاق خان, پنجاب کے گورنر مختوم محمد سجاد حسین قریشی اور کئی وفاقی وزراء بھی تھے. جنرل محمد ضیاء الحق دھماکے کی اطلاع ملنے پر کویت کا دورہ مختصر کر کے فوری طور پر واپس اسلام آباد روانہ ہو رہے ہیں. کویت کی کانفرنس میں پاکستانی وفد کی قیادت تجارت اور منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر ڈاکٹر محبوب الحق کریں گے. صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق اور وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے فوج کے گولہ بارود کے ڈپو میں ہونے والے حادثے پر انتہائی رنج و غم کا اظہار کیا ہے. صدر مملکت نے کویت میں پاکستان ٹیلی ویژن پر قوم کے نام ایک پیغام ریکارڈ کرایا. صدر محترم, راولپنڈی میں جو سانحہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکور طاہر صاحب, مجھے صبح اطلاع ملی تھی اور میں نے اس اطلاع کے ساتھ میں بڑا محسوس کر رہا ہوں کہ میں پاکستان اور اپنے ہم وطنوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دوں.